السلام علیکم سامعین، 17 رجب المرجب اور 7 جنوری ہے۔ آج کی خبر کی شروعات امام دوحہ قطر قاری امیر عالم القاسمی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ تلاوت کے مان بعد ایک اہم رپورٹ پیش کر رہا ہوں جو دہلی ترکمان گیٹ علاقے کی فیض الہی مسجد کے آس پاس کی ہے۔ مسجد کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں ناجائز تجاوزات کے لیے توڑ پھوڑ کی گئی ہے، کچھ حصے کو گرایا گیا ہے اور وہاں بلڈوزر پہنچے ہیں، پولیس کارروائی ہوئی ہے، پتھرا ہوا ہے، آنسو گیس کے گولے چھوٹے ہیں اور کچھ روڈوں کو بند کر دیا گیا ہے اور لوگوں کی پہچان کی جا رہی ہے۔ اس طرح کے رات ہنگامی حالات بنے ہیں۔ رات 1 بجے یہ کارروائی ہے۔ یہ آپ پوری رپورٹ اس تلاوت کے فوراً بعد سنیں۔ اور کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جن کو ہم یہاں دکھائیں گے، لیکن کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جو یوٹیوب کی گائیڈ لائن کی وجہ سے ہم یہاں نہیں دکھا سکتے۔ آپ ہمارے فیس بک پیج بلال بیرونی پر جائیں، وہاں ساری ویڈیو آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گی۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سامعین، اب یہ بتلا دوں کہ دہلی کے ترکمان گیٹ علاقے میں واقع مسجد فیض الہی کے پاس کیا کیا کارروائی ہوئی ہے، تجاوزات کے نام پر کیا کیا گرایا گیا ہے، کیا کیا مسمار کیا گیا ہے، کتنے بلڈوزر لگے ہیں، یہ پوری خبر سنیں۔ اس سے پہلے یہ بتلا دوں کہ یہ پیری پلان ہے یا اتفاق ہے، یعنی منصوبہ بندی ہے یا اتفاق ہے کہ دہلی کے اعلیٰ سرکاری افسر کا عہدہ جس شخص کے پاس ہے اسی شخص کو سرکار نے دہلی وقف بورڈ کا ایڈمنسٹریٹر بنا رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کارروائی دونوں جگہ ایک ہی افسر کی نگرانی میں ہوگی تو سرکاری افسر وہ کام کرے گا جو سرکار چاہے گی۔ ہماری ملت کی کوئی ترجمانی، کوئی رہنمائی، کوئی ہمدردی وہ نہیں کر پائے گا۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ رات جو ہوا 1 بجے وہ تو ہوا ہے۔ اب دن میں ہماری ملی تنظیموں کو بالکل ڈائریکٹ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا سہارا لینا چاہیے۔ یہی ایک واحد حل ہے اور واحد راستہ ہے، اور اس پر قانون کے دائرے میں رہ کر آواز پوری طرح بلند کرنی چاہیے۔ اس معاملے میں خاموش نہیں رہنا چاہیے اور اس افسر کو وقف بورڈ کے عہدے سے ہٹوانا چاہیے جو وقف بورڈ کی ترجمانی نہیں کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک الگ سا کام ہے۔ اب خبر سنیے آپ۔
دہلی کے ترکمان گیٹ پر MCD نے فیض الہی مسجد کے پاس ناجائز تعمیرات ہٹانے کے لیے دیر رات تقریباً 1 بجے ڈیمولیشن ڈرائیو چلائے، یعنی بلڈوزر کارروائی کی۔ مخالفت، پتھراؤ اور آنسو گیس کے گولوں کے درمیان یہ کارروائی ہوئی ہے۔ قومی راجدھانی دہلی میں نگر نگم نے 6 اور 7 جنوری کی درمیانی رات یعنی دیر رات تقریباً 1 بجے ترکمان گیٹ پر فیض الہی مسجد کے پاس ناجائز تعمیرات کو ہٹانے کے لیے ایک ڈیمولیشن ڈرائیو شروع کیا ہے۔ اس کارروائی کے لیے موقع پر رات میں 30 سے زیادہ بلڈوزر پہنچے تھے۔ MCD افسران نے صحافیوں کو بتایا یہ ڈرائیو یعنی یہ کارروائی فیض الہی مسجد کے پاس غیر قانونی ڈھانچوں کو ہٹانے کے لیے چلائی گئی۔ آخر میں ہم بتائیں گے کہ پولیس کن کو غیر قانونی ڈھانچے کہہ رہی ہے۔ مقامی لوگوں نے اس کارروائی کی مخالفت کی، موقع پر بھیڑ اکٹھی ہوئی۔ اس دوران حالت تب بگڑ گئی جب بھیڑ میں سے کچھ لوگوں نے مبینہ طور پر پولیس والوں پر پتھر پھینکے، ایسا پولیس کا دعویٰ ہے۔ پولیس نے کہا کہ حالت کو قابو میں رکھنے کے لیے اور زیادہ پولیس فوج تعینات کی گئی ہے۔ DCP نے صحافیوں کو بتایا کہ کارروائی کے دوران 5 پولیس اہلکار معمولی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ انہوں نے آگے کہا کہ جن لوگوں نے ہنگامہ کیا ان کی پہچان کی جائے گی اور سبھی کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مسجد کے پاس بنے بارات گھر کے ایک حصے پر بلڈوزر چلا ہے۔ یہ بارات گھر جس کو پولیس بارات گھر کہہ رہی ہے، ہماری معلومات یہ ہیں یہ ایک مسجد کا حصہ ہے، کوئی الگ سے حصہ نہیں ہے، اور یہ جو ہے سادہ طور پر ہے، ایسے بارات گھر نہیں جیسے کہ بازاروں میں بنا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آس پاس کی اور غیر قانونی تعمیرات کو ہٹایا گیا۔ اس میں ایک بارات گھر، 2 دکانیں اور 3 ڈسپنسری شامل ہیں۔ اب دیکھنے قابل یہ ہے، صورت یہ ہے کہ جو ڈسپنسری جس کو یہ بتا رہے ہیں، یہاں غریب بھی علاج کے لیے جاتے تھے، ہندو مسلم سب جاتے تھے، تو اس طرح کی کارروائی کہاں تک ٹھیک ہے؟ مسجد کے باہر ناجائز تعمیرات ہٹانے سے پہلے پچھلے کئی دنوں سے گہما گہمی تھی۔ یہ معاملہ کورٹ پہنچا جس پر کورٹ نے اسٹے لگایا۔ معاملے پر 22 جنوری کو فیصلہ آنا تھا۔ اس بیچ کارروائی سے مقامی لوگوں میں کافی اشتعال ہے۔ اور کیا ہوا؟ فیض الہی مسجد کے کچھ علاقوں میں تناؤ پھیل گیا ہے، جس سے مقامی لوگوں نے مخالفت کی اور مظاہرہ کیا ہے۔ شہریوں کی مخالفت شروع کرنے کے بعد موقع پر تعینات پولیس نے آنسو گیس کے گولے چھوڑے اور لوگوں کو پیچھے کیا۔ سینٹرل رینج کے جوائنٹ کمشنر آف پولیس مادھور ورما نے بتایا آپریشن کے دوران کچھ لوگوں نے پتھر پھینک کر کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ حالات کو فوراً قابو کر لیا گیا اور فوج کا استعمال کیا گیا، یعنی پولیس کا، جس سے بغیر کسی تناؤ کے حالات سنور گئے، حالات عام جیسے ہو گئے۔ معاملے کو دیکھتے ہوئے دہلی ٹریفک پولیس نے ایک ٹریفک ایڈوائزری بھی جاری کی ہے، جس میں کئی اہم سڑکوں پر جام کی چیتاونی دی گئی ہے۔ ڈیمولیشن یعنی اس کارروائی کے دوران رام لیلا میدان اور آس پاس کے علاقوں میں ٹریفک متاثر ہونے کی امید ہے، ایسا سمجھا جا رہا ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق آپریشن کی وجہ سے JLN مارگ، اجمیری گیٹ اور منٹو روڈ پر ٹریفک جام ہونے کا امکان ہے۔ کارروائی پورا ہونے تک دہلی گیٹ، BSZ مارگ اور NS مارگ پر بھی بھاری دباؤ رہنے کی امید ہے۔ مسافروں کو صلاح دی گئی ہے کہ جب تک بہت ضروری نہ ہو اس راستے سے بچیں اور متبادل راستے اختیار کریں۔ کچھ راستے ٹریفک کے لیے پوری طرح بند ہوں گے۔ کملا مارکیٹ، گول چکر سے ہمدرد بلڈنگ کے پاس آصف علی روڈ تک کا راستہ بند رہے گا۔ کملا مارکیٹ، گول مارکیٹ سے JLN مارگ کی طرف اور دہلی گیٹ سے JLN مارگ کی طرف گاڑیوں کی آمد و رفت بھی بند رہے گی۔ اس کے علاوہ میردرد چوک سے گرو نانک چوک تک مہاراجہ رنجیت سنگھ مارگ ڈیمولیشن کا کام پورا ہونے تک بند رہے گا۔ ایجنسی کے مطابق توڑ پھوڑ مہم سے پہلے امن کمیٹی کے ارکان اور دوسرے مقامی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ کئی کوآرڈینیشن میٹنگ یعنی تال میل بنایا گیا تھا۔
بہرحال یہ اب تک کی کارروائی ہے اور آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، خبر جیسے جیسے اپڈیٹ ہوتی رہے گی ہم انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے۔ البتہ اس میں یہ عرض کر دوں کہ بتا مجھے یہ گیا کہ یہاں سے 4-5 مہینے پہلے ایک نیک صفت اور نیک مزاج قرآن کا ترجمہ کرنے والے امام کو بھی ہٹا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ان کا انجام برا ہوتا ہے، اور ابھی بھی وہاں کوئی باضابطہ صحیح طریقے سے امام نہیں رکھا گیا ہے۔ مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، اور یہ وہی مسجد ہے جو تبلیغ جماعت کے شورا کے حصے کا مرکز بھی ہے، یہ وہی بڑی مسجد ہے۔ تو اس کے آس پاس کے علاقے کا مسئلہ ہے۔ بہرحال صورتحال ابھی پوری طرح واضح نہیں ہے، جیسے جیسے رپورٹ آتی جائے گی ہم آپ کو انشاءاللہ اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ سامعین، یہ معجون ہے طاقت کا خزانہ۔ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جو کمزوری آ جا کرتی ہے یہ اس کے لیے بہت ہی فائدے والا اور اچھا ہے۔ ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر سمپرک کیا جا سکتا ہے۔